ایک قول لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا صحیح حدیث، اس سے یہ ایک جگہ نہیں بہت جگہ دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عام آدمی کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یا کوئی صحیح حدیث دکھاؤ، تو عام آدمی سمجھتا ہے صحیح کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلط ہے نا. تو عام سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو مطلب اب اس کا اپوزٹ غلط ہوگا، یعنی غلط موضوع، تو موضوع حدیث ہے. حالانکہ یہاں یہ صحیح غلط والا صحیح ہے ہی نہیں. یہ دراصل حدیث کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک قسم کا نام ہے صحیح. حدیث میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہے، حسن حدیث بھی ہوتی ہے، حسن لی ذاتی ہی بھی ہوتی ہے، حسن لی غیری ہی بھی ہوتی ہے. تو حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، اور حسن حدیث بھی صحیح کے اندر نہیں آتی. صحیح کی مخصوص شرائط ہے، اس کے تحت جو حدیث پوری ہوتی ہے وہ صحیح ہے. اس سے تھوڑی کوئی شرائط کم ہوگی تو حسن ہوگی. تو حسن لی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، حسن لی غیری بھی ہو سکتی ہے. ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. موضوع جو کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے یعنی بناوٹی، وہ حدیث نہیں ہے. تو جب کہا جا رہا ہو کہ صحیح حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے یا جو حدیث ہے وہ موضوع ہے. وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری بھی کوئی قسم ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اور ضعیف کے بارے میں جن محدثین نے یہ احادیث کی اقسام بنائی ہے نا، یہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث آپ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ والی صحیح ہے، پھر کوئی دوسری حدیث فرماتے تھے یہ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ. ایسا تو نہیں ہے. وہ تو راویوں وغیرہ کے حالات کو دیکھ کر بعد میں محدثین نے یہ اقسام بنائی ہیں. تو انہی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کسی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہو تو اس میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے. کہ ہاں احکام کے معاملے کے اندر صحیح یا حسن حدیث وغیرہ دکھ جائیں گی. تو یہ بہرحال پورا اصول حدیث سے متعلق ایک علم ہے. تو لوگ یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر چلیں جی کوئی حدیث حسن بھی نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہ ہو، اگرچہ کئی احادیث موجود ہیں، تب بھی اس سے بڑھ کر شرف کیا ہوگا کہ حضور کے صحابی اتنا سن لیا اور قرآن اس پر ناطق ہے، احادیث ناطق ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. کسی کے بارے میں الگ تو نہیں کیا نہیں یہ والے صحابی آسمان ہدایت کے ستارے، یہ نہیں ہے، سب کے بارے میں فرمایا. تو مجھے بتاؤ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ صحابی سے بڑا کوئی شرف ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی صحابی کا جب نام سنتے ہیں کہ صحابی سے بڑا مفسر کون ہوگا، صحابی سے بڑا عالم کون ہوگا، لیکن آپ صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے، نہ ان کے کوئی اور لقب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ علامہ، نہ فلاں نہ فلاں، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ صحابی رسول. کوئی ولی، یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے، کوئی کتنا بڑا ولی ہو، کوئی غوث اعظم ہو، غوث الاغواث ہو، قطب الاقطاب ہو، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا جب ہم نام لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی لقب نہیں لگاتے، صرف اتنا کہتے ہیں صحابی رسول. بندہ سمجھ جاتا ہے کہ صحابی کی بات ہو گئی، اب سارے لقب نیچے چلے گا. تو صحابی سے بڑی کوئی فضیلت مجھے لا کر دکھاؤ تو میں الگ مناقب کی بات کرتا.